بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سونے کے آداب کا یہ ٹاپک چل رہا ہے۔ پھر دوستوں یہ سارے ہر ایک ویڈیو دوسرے کے ساتھ ربط ہوتا ہے، اس لیے ہم نمبر دیتے ہیں۔ تو آگے کچھ تفصیل گزر گیا، ابھی یہ اگلی ویڈیو میں کچھ تفصیل ہے۔ فرمایا کہ ایک بزرگ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم یہ تصور کرو کہ ایک زبردست قوت ہے اور اس کے ہاتھ میں کمان ہے، اور یہ پورا آسمان اس کمان کی قوس ہے، اور زمین اس کی تانت ہے، اور حوادث اور مصیبتیں اس کمان سے چلنے والے تیر ہیں۔ اب یہ دیکھو کہ ان حوادث کے تیروں سے بچنے کا راستہ کیا ہے، کیسے ان سے بچیں، کہاں جائیں؟ پھر خود ہی ان بزرگ نے جواب دیا کہ ان تیروں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود اس تیر چلانے والے کے پاس جا کر کھڑا ہو جائے۔ ان تیروں سے بچنے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ یہی مفہوم ہے ان الفاظ کا کہ لا ملجا ولا منجا من کا الا الیک کا۔ فرمایا کہ ایک نادان بچے سے سبق سیکھ لو۔ فرمایا کہ میرے ایک بڑے بھائی ہیں، ان کا ایک پوتا ہے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ اس پوتے کی ماں اس پوتے کو کسی بات پر مار رہی ہیں، یعنی ماں اپنے بیٹے کو مار رہی ہیں، لیکن عجیب منظر یہ دیکھا کہ ماں جتنا مارتی جا رہی ہے، بچہ اسی ماں کی گود میں چڑھتا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ وہاں سے بھاگے۔ وہ تو اور گود کے اندر گھس رہا ہے اور ماں سے لپٹتا جا رہا ہے۔ یہ بچہ ایسے کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ بچہ جانتا ہے کہ اس ماں کی پٹائی سے بچنے کا راستہ بھی اسی ماں ہی کے پاس ہے، اور اسی ماں ہی کے پاس جا کر سکون ملے گا۔ اس ماں کی گود کے علاوہ کوئی اور سکون اور قرار کی جگہ نہیں ہے۔ اس نادان بچے کو تو اتنا فہم ہے، اتنا سمجھ ہے، وہ جانتا ہے کہ کہیں اور قرار نہیں ملے گا۔ یہی سمجھ اور ادراک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر بھی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ جل شانہ کی طرف سے کوئی مصیبت اور تکلیف آئی ہے تو پناہ بھی اسی کے پاس ہے، اسی سے مانگو کہ اللہ اس مصیبت اور تکلیف کو دور فرما دیجئے، آپ کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ بھی نہیں، اس لیے آپ ہی سے آپ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ یعنی میں ایمان لایا، فرمایا کہ اس سے آگے فرمایا آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت، یعنی میں ایمان لایا آپ کی کتاب پر جو آپ نے نازل کی، اور آپ کے نبی پر جو آپ نے بھیجا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور پھر فرمایا کہ یہ کلمات سونے سے پہلے کہو، اور یہ کلمات تمہاری آخری گفتگو ہو، اس کے بعد کوئی اور بات نہ کرو بلکہ سو جاؤ۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رات کو سوتے وقت چند کام کر لیا کرو۔ ایک تو دن بھر کے گناہوں سے توبہ کر لیا کرو، بلکہ سارے پچھلے گناہوں سے توبہ کر لیا کرو، اور وضو کر لیا کرو، اور یہ مذکورہ بالا دعا پڑھ لیا کرو۔ اس دعا کے ذریعے ایمان کی بھی تجدید ہوگی۔ اب اس کے بعد دائیں کروٹ پر سو جاؤ، اس کے نتیجہ یہ ہوگا کہ ساری نیند عبادت بن گئی، اور اگر اس حالت میں رات کو سوتے سوتے موت آ گئی تو انشاءاللہ سیدھی جنت میں جاؤ گے، اللہ نے چاہا تو کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔ پھر میں سوتے وقت کی مختصر دعا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیتے تھے، اور پھر یہ دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں آپ کے نام سے مرتا ہوں اور آپ کے نام سے جیتا ہوں۔ فرمایا کہ نیند ایک چھوٹی موت ہے۔ اس سے پہلے جو حدیث گزری اس میں طویل دعا منقول تھی، اور اس حدیث میں مختصر دعا منقول ہے۔ بہرحال سوتے وقت دونوں دعائیں پڑھنا ثابت ہیں، لہذا کبھی ایک دعا پڑھ لی جائے اور کبھی دوسری دعا پڑھ لی جائے، اور اگر دونوں دعاؤں کو جمع کر لیا جائے تو اور بھی اچھا ہے۔ اور یہ دوسری دعا تو بہت مختصر ہے، اس کو یاد رکھنا بھی آسان ہے۔ اس مختصر دعا میں سوتے وقت نبی حضور پاک علیہ السلام نے اس بات کی طرف توجہ دلا دی ہے کہ نیند بھی ایک چھوٹی موت ہے، اس لیے کہ نیند میں انسان دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتا ہے، جیسا کہ مردہ بے خبر ہوتا ہے۔ اس لیے اس چھوٹی موت کے وقت اس بڑی موت کا احساس کیا جائے، اس کو یاد کیا جائے۔
یہ چھوٹی نیند تو مجھے روزانہ آتی ہے اور عام طور پر میں اس سے بیدار ہو جاتا ہوں، لیکن ایک نیند آنے والی ہے جس سے بیداری قیامت کے دن ہوگی۔ اس کا استحضار کیا جائے، اس کو یاد کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے اس کے بارے میں مدد مانگی جائے کہ اے اللہ میں آپ ہی کے نام پر مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے بیدار ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یعنی اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا فرمائی اور بالآخر اسی کی طرف ایک دن لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی آج یہ موت آئی وہ چھوٹی موت تھی، اس سے بیداری ہو گئی، زندگی کی طرف واپسی ہو گئی، لیکن بالآخر ایک ایسی نیند آنے والی ہے جس کے بعد واپسی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہوگی، اس دنیا کی طرف نہیں ہوگی۔ قدم قدم پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں سکھا رہے ہیں: ایک تعلق مع اللہ اور رجوع الی اللہ، یعنی قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، قدم قدم پر اللہ کا ذکر کرو، اور دوسرے آخرت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے کہ جب روزانہ انسان سوتے وقت اور جاگتے وقت یہ دعائیں پڑھے گا تو اس کو ایک نہ ایک دن موت اور موت کے بعد پیش آنے والے واقعات کا دھیان ضرور آئے گا۔ کب تک یہ دھیان اور خیال نہیں آئے گا؟ کب تک غفلت میں مبتلا رہے گا؟ اس لیے یہ دعائیں آخرت کی فکر پیدا کرنے کے لیے بڑی اکثیر ہیں۔ حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یعنی اس چیز کا ذکر کثرت سے کرو جو تمام لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے، یعنی موت۔ اس لیے کہ موت کو یاد کرنے سے موت کے بعد اللہ جل شانہ کے حضور حاضر ہونے کا احساس خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ ہماری زندگیوں میں جو خرابیاں آ گئی ہیں وہ غفلت کی وجہ سے آئی ہیں۔ موت سے غفلت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے غفلت ہے۔ اگر یہ غفلت دور ہو جائے اور یہ بات مستحضر ہو جائے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر انسان اپنے ہر قول و فعل کو سوچ سوچ کر کرے گا کہ کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہو جائے۔ اس لیے ان دعاؤں کو خود بھی یاد کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بچپن ہی میں یاد کرا دینا چاہیے۔ اور ایک حدیث میں کہ حضرت ایک صحابی یعیش بن طعفہ غفاری رضی اللہ فرماتے ہیں، ایک مشکل سا نام ہے، کہ میرے والد نے مجھے یہ واقعہ سنایا کہ میں ایک دن مسجد میں پیٹ کے بل الٹا لیٹا ہوا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ کوئی شخص اپنے پاؤں سے مجھے حرکت دے رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لیٹنے کا وہ طریقہ ہے جسے اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ کہنے والے شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ گویا کہ حضور پاک علیہ السلام نے اس طریقے سے لیٹنے کو پسند نہیں فرمایا، یہاں تک کہ پاؤں سے حرکت دے کر ان کو اس پر تنبیہ فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بلا ضرورت پیٹ کے بل الٹا لیٹنا مکروہ ہے اور اللہ جل شانہ کو ناپسند ہے اور حضور پاک علیہ السلام کو بھی ناپسند ہے۔ تو آگے اور بھی تفصیل ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سنائیں گے۔